اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المعصومین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب مل کے پڑھئے صلو علیہ وآلہ قابل احترام سٹیج پر جلوہ افروز جملہ علماء کرام مشایخ عظام بزرگوں نوجوانوں بچوں اور بالخصوص میزبان ذکر ہمارے بھائی محمد بدیع الزمان بھٹی صاحب اور ان کی جملہ ٹیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت خوبصورت انداز سے علماء کرام بیان فرما رہے ہیں میں یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رب نے فرما دیا خاتم النبیین تو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرما دیا لا نبی آبادی تو اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہاں لیکن اگر جس جگہ جس مقام کے اوپر مرتد کافر یعنی مرزائی میں مرزائی بھی نہیں بولتا میں صرف لفظ بولتا ہوں مرتد کافر جہاں پر اپنا زور دکھانے لگے اپنے پیسے کا زور تو پھر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہ انداز دکھائیں جو بدر کے مقام پر محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کیا الفاظ تھے وہ آج بھی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے لیے ہمیں جاگنا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ریاست پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا لیکن ہم افسوس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اسلامی ریاست کے اندر بھی ہمارے یعنی مسلمانی ریاست ہونے کے باوجود ہمارے آئین میں لکھا ہونے کے باوجود افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ریاست کے اندر بڑے بڑے عہدیدار مرتد کافر بیٹھے
بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے ڈی سی ڈی پی، جو کچھ بھی ہے، یہ کیسی ریاست ہے جس سے اندر اکثریت کے ٹکڑے اڑ جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میلاد میں نبی کے گن گانے والوں کے ٹکڑے اڑ جائیں تو ریاست پوچھتی نہیں، لیکن اگر یہود و نصارہ کی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ریاست جو اسلام کے نام پر بنی ہے یا اقلیت جسے کہتے ہیں یہود و نصارہ یا مرزائیت، اس کے لیے وہ اپنی باہیں پھیلا کر رکھتے ہیں، لیکن اکثریت کا کوئی وجود نہیں۔ ہم اکثریت ہیں، اہل سنت و جماعت۔ اگر پاکستان کے اندر بھی دیکھا جائے تو ہم اکثریت میں ہیں، اہل سنت و جماعت جسے حنفی اور بریلوی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ممکن ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم اگر کوئی دین کی بات بھی کریں تو انہیں نظر بند کر دیا جاتا ہے؟ حالانکہ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ کی جو تربیت امت کو، آپ کی طرف سے صحابہ کرام کو جو تربیت ملی، جو صحابہ کرام نے آگے امت کو تربیت دی، وہ یہ تھی جس ٹائم محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کفار ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اب ایسا کوئی وقت نہیں ہے، ایسا کوئی وقت نہیں بچا کہ ہم کوئی اسلحہ ہمارے پاس ہو یا تعداد ہو، لیکن کفار ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہاں پر صحابہ کرام 313 تھے، تعداد کم تھی لیکن ایمان پختہ تھے۔ حضرت محترم حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ حضور نے پوچھا کہ مشورہ کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، کیونکہ وہ کس پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے؟ وہ محمد عربی کی ذات پر حملہ کرنا چاہتے تھے، حضور کی ذات پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور پوچھا، تو آگے سے سنیے تربیت، جو تربیت تسلسل کے ساتھ آج ہم تک پہنچی ہے، وہ یہی تربیت تھی۔ صحابہ کرام سے میرے کریم آقا نے پوچھا کہ صحابیوں بتاؤ کیا کہتے ہو؟ یہ تو اب ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ سوچو آگے تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول اٹھی، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ وَعَنْ يَمِينَكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ۔ یا رسول اللہ توارد تطان من دھن قربان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لاجپال لاجپال بی سیاد بی سیاد، لاجپال لاجپال یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کے حکم پر ہم سورت کی طرف چل پڑیں گے، ہم آپ کے حکم کے اوپر سمندر میں کود جائیں گے، آپ کی ذات پر اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ حضرت محترم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، آپ کی ختم نبوت پر پہرا دینا کسی مولوی کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مسلمان کا بچہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کو لازم ہے کہ وہ محمد عربی کی جو ختم نبوت ہے اس کے اوپر پہرا دے۔ کیونکہ یاد رکھنا، نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری ریاستیں اگر تعظیم رسول کے بغیر ہوئیں، ادب رسول کے بغیر ہوئیں، محبت رسول کے بغیر ہوئیں، تو پھر یاد رکھنا قرآن میں فیصلہ ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب نے فرمایا نمازیں بعد میں پڑھنا، پہلے محمد عربی کا ادب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی تو کتے برداشت نہیں، کتے
کتے برداشت نہیں کر سکتے تو پھر مسلمان کیسے؟ واضح طور پر فتویٰ ہے ایمان کا کہ کوئی مرزائی کو دیکھو اور مرزائی اپنی تبلیغ پر چلا ہو اور مرزائی اس ریاست پاکستان کے اندر اوپنلی آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، اسلام اور دین اور قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر دیکھو اور وہ تبلیغ کر رہا ہے تو ہمارے آئین کے مطابق اگر ریاست اسے 295 کے مطابق اسے پھانسی نہ چڑھائے، وہ غیرت ایمانی کا حصہ یہی ہے کہ اسے وہیں پر ٹھوک دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بھائی بدیع الزمان بھٹی کو اور برق صاحب بھی تشریف فرما۔ اللہ تعالیٰ کو سلام۔ موبائل پر دیکھتے ہیں آپ کو اور بھی بہت سارے یہ سب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا، اور کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے آپ فرما رہے تھے بدیع الزمان بھٹی صاحب کہ آج کہتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کی بات نہ کریں، اس لیے نہ کریں کہ بڑے بڑے جرنیل مرزائی کتے بیٹھے۔ اب جب فوج کی بات کریں تو سب کی ٹانگیں ہلتی ہیں تو کرنی پڑتی ہے کہ اتنا بڑا ادارہ جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، حفاظتی ادارہ ہے، اگر وہی ہمارے آئین کی دھجیاں اڑائے گا، پوچھو آرمی سے کہ فوج تم بتاؤ تو مسلمان ہو، کہیں گے ہاں، تو پھر یہ بتاؤ مرزائی تو مسلمان نہیں ہے، مرزائی تو مرتد کافر ہے۔ اسی طرح جج بن سکتا ہے، جج ہمارے ملک کے اندر مرزائی بن سکتا ہے، ایک حافظ قرآن جج نہیں بن سکتا۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں؟ جج حافظ نہیں بن سکتا یہ ریاست پاکستان۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ آگے ان کے بڑے باپ مرزائی بیٹھے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن والا بندہ، حافظ قرآن یا عالم دین بندہ کسی بڑی مسند پر، بڑی محکمے میں نہ جائے، کیونکہ اگر کوئی دین سے لگاؤ رکھنے والا بندہ افسر بیٹھا ہوگا تو وہ پھر مرزائیوں کو خود نہیں چھوڑے گا۔ حضرات محترم، ہم صرف اور صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، تم نے جمہوری بنا دیا، ہم خاموش رہے۔ اسلامی جمہوریہ جب اسلام ہو اور جمہوریہ ہو کیسے چل سکتے؟ بات تو ٹھیک ہے، ہمیں کہتے اسلامی جمہوریہ پاکستان مان لیا کہ چلو اسلامی بھی ہے، ساتھ جمہوریہ میں اقلیت کی بات تھی، اس میں مرزائیوں کی بات نہیں تھی، اس کے اندر یہودی کی بات تھی، اس کے اندر نصارہ کی بات تھی، اس کے اندر غیر مسلم اور غیر مذہب کی بات تھی۔ مرزائیت الگ سے فطرہ ہے، ہم اسے اقلیت سے بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں، یہ ایک فطرہ ہے، یہ خرافات میں سے سب سے لعین اور گندا اور پلید فطرہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر تمہیں زندگی میں جینا ہے اور اپنے مقصد کو پانا ہے تو پھر ختم نبوت کی پاسداری اور اس کی حفاظت کرو۔ یاد رکھنا جس انداز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آج ممبر بک رہے ہیں، ممبر رسول ہے، لیکن بکتے کس لیے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں، ہاں مگر لالچ، کوئی پیر بکے گا، کوئی فقیر بکے گا، کوئی شاہ بکے گا، کوئی گدا بکے گا، کوئی خان بکے گا، کوئی ملک بکے گا، کوئی چودھری بکے گا، اگر بکے گا تو وہ پیسے کی وجہ سے اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ یعنی حضور مجھے اپنے امت میں شرک کا خوف نہیں، جو آج شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ سرکار نے مجھے امت میں شرک کا خوف نہیں، مجھے خوف یہی ہے کہ اگر ایمان کوئی بیچے گا اس کی وجہ پیسہ ہوگی۔ حضرت محترم اختصار سے بات کرتا چلو، ہلاکو خان کو سب جانتے ہو، ہسٹری میں جو تعلق رکھتے ہیں، جن کو سمجھ ہے تو وہ جانتے ہیں ہلاکو خان کون تھا تاتاریوں میں، جس نے عراق میں اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، اسلام کی قوت کو بڑی ازمائشوں سے گزارا اور تکلیف سے گزاری۔ اس کی ایک بیوی تھی جو عیسائی تھی اور ظفر خاتون تھا نام، ظفر خاتون عیسائی تھی، اور اس عیسائی ہونے کی وجہ سے اس نے عورتوں کی وجہ سے عورتوں کا ایک مجمع بنا رکھا تھا، اور اسی عیسائیت کی تبلیغ اس معاشرے میں دیتے تھے۔ حالو کی بیوی تھی، اسے پیاری تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پھر وہ پروموٹ کرتا چلا گیا
عیسائیت کو جب پرموٹ کیا، حالانکہ یہ بنی کہ ہلاکو خان کا جو بڑا تکڑا قسم کا افسر تھا وہ عیسائی ہو گیا ان تعلیمات کی وجہ سے۔ تو پھر اسی ظفر خاتون نے اسی عیسائی کے اس کے عیسائی بننے کی وجہ سے ایک بہت بڑی تقریب رکھی عیسائیوں کی۔ اس عیسائیوں کی تقریب کے اندر بڑے اور وہ عیسائی بھی موجود تھا۔ تمام عیسائی تقریر کرتے رہے اور ایک عیسائی آیا، اس نے آتے ہی حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے اوپر نازیب الفاظ بول۔ وہیں پر تاتاریوں کا ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں کتا تھا اور اس کا کتا بھی بندھا ہوا تھا ساتھ۔ جیسے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر نازیب الفاظ کہے، وہ کتا اپنا پٹا چھڑوا کر زنجیر چھڑوا کر آ کر اس پادری کے منہ پر رکھتا ہے، لیکن فوراً اسے چھڑوا لیا گیا۔ حالت یہ بنی کہ کچھ عیسائیوں نے کہا اسے کہ یہ تم نے جو انتہائی احترام کے قابل جو ہستی ہے تم نے اس کے بارے میں نازیب الفاظ کہے ہیں، تو یہ جو ہے اس وجہ سے تمہیں اس نے کاٹا ہے، یہ تمہاری طرف بھاگا ہے۔ اس نے کہا نہیں بدبخت تھا۔ پھر اوروں کی تقریر چلتی رہی، پھر اسے دی گئی۔ اس نے کہا یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میں جوش میں تھا اور میں نے اشارہ کیا اور یہ کتا سمجھا کہ مجھ پر حملہ ہے، اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ لیکن وہ بدبخت دوبارہ سے اس نے تقریر شروع کی اور تقریر کے اینڈ میں پھر اس نے محمد عربی کی ذات پر نازیب الفاظ بولے۔ خدا کی قسم تاریخ کے جھروکے میں ہے کہ وہ کتا زنجیر سے دوبارہ بھاگا گیا تھا، اس نے زنجیر کو توڑ کر سیدھا اس پادری کے گلے کو پڑا اور وہیں پر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرات محترم غور کیجئے، محمد عربی کی ذات کو آپ کی نازیب الفاظ پر ایک کتا برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر ہمارا جان مان تن من دھن سب قربان۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آج ہمیں افسوس سے ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مرزائیت اس طرح سے ہے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہ بدبخت چپڑاسی نہیں لگ سکتی، ہمارا آئین کہتا ہے چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتے، حتیٰ کہ یہ باتھ روم بھی نہیں ہو سکتے ہمارے۔ لیکن سوچ کریں، میں واضح کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے آرمی میں بھی مرزائی ہیں، آج آپ کی بیوروکریسی میں بھی مرزائی ہیں، آج آپ کے بڑے بڑے آفیسر اور پروفیسر اور کالجوں میں مرزائی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ وہی جو ہمیں جمہوریت دی گئی ہے یہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی ہوتا تو اور کہانی ہوتی، یہ جمہوری پاکستان تو ہے، اسلامی پاکستان نظر نہیں آتا۔ اسلامی پاکستان نظر آتا تو خدا کی قسم سب سے پہلے جناب مرزائیوں کو سولی پر ٹانگ دیا جاتا اور بتا دیا جاتا کہ تاج دار ختم نبوت جو بھی غدار ہوگا اسے پھانسی پر لٹا دیا جائے گا، جو بھی محمد عربی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم زندہ درگور کر دیں گے، اس کے ہم ٹکڑے کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، ہم آج اس زمانے کے اندر میرے رب نے قرآن میں کئی دفعہ فرمایا، کئی بار فرمایا، میرے نبی کو تم ایسے مت بلاؤ جیسے خود کو بلاتے ہو، یعنی تمہارے پیروں کا ادب اور ہوگا، فقیروں کا ادب اور ہوگا، جناب تمہارے رشتہ داروں کا ادب اور ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کا ادب اور ہوگا، جناب صالحین کا ادب اور ہوگا، صدیقین کا ادب اور ہوگا۔ اللہ نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ تمام دنیا کا ادب اور ہے، محمد عربی کا ادب اور میرے جد امجد خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ، آپ سریکی کا ایک شعر ہے میں سمجھا دوں گا، وہ فرمایا کرتے تھے اکثر زندگی گزر جاتی ہے دین کے معاملے پر انسان ورک نہیں کرتا اور دین کے لیے اپنا صرف نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر ضائع ونیا بیٹھوں دھوکا دشمن دا کھا بیٹھوں، عمر ضائع ونیا بیٹھوں دھوکا دشمن دا کھا بیٹھوں، نہ گھر ریا نہ زر ریا نہ ماپیو کوئی پسر ریا، سکھی زندگی کو دکھلا بیٹھوں عمر ضائع ونیا بیٹھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دشمن کون ہے؟ شیطان و ذریت شیطان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے شکنجے میں آ کے پھر حالت یہ بنتی ہے، وقت آتا ہے نہ زمین رہتی ہے نہ زر رہتا ہے نہ ماں باپ رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن رب نے جو تمہیں سکھڑی پیاری زندگی عطا فرمائی تھی اسی کو تم نے خود غم لگائے ہیں۔ غموں سے دور ہونا چاہتے ہو تو پھر سمجھو کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ لیکن جميعا، رسالت
رسالت ہے، ختم نبوت کی رسالت ہے، صرف ما کان محمد پر نہیں بلکہ اس آیت کے اندر بھی قل لا اسألکم علیہ اجر الا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم فرما دو تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہو۔ حضرات محترم اس میں رسالت عامہ ہے۔ اب رسالت عامہ کس طرح ہے ختم نبوت کی دلیل کہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات رسالت عامہ دی، اور جتنے پیغمبر آئے رب ذوالجلال نے نہ ہی پوری کائنات ان کے سامنے عیاں کی، نہ ہی پوری کائنات کے سامنے انبیاء کو عیاں کیا، بلکہ محمد عربی کی جب باری آئی فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا محبوب تم فرما دو تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہو۔ اب کوئی یہودیت کا مذہب نہیں رہے گا، اب کوئی نصرانی کا مذہب نہیں رہے گا، اب دنیا کا میں کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ محمد عربی تمہاری رسالت عامہ ہے، شجر و حجر سے لے کر شمس و قمر سے لے کر بحر و بر سے لے کر زمین والوں سے لے کر اور آسمان والوں تک محمد عربی تیری رسالت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لجپال 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 لجپال۔ یہ لوگ سمجھے تھے کہ شاید عاشق ختم ہو گئے ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضور کے دیوانے ختم ہو گئے، لیکن ممتاز قادری نے بتا نہیں دیا۔ واہ 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 واہ، ممتاز حسین قادری ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ ان کو بتائیں کہ ممتاز حسین قادری نے کوئی یہ چیز نہیں دیکھی کہ کوئی گورنر ہے یا وزیر اعظم ہے۔ جب محمد عربی کے نام کی باری آئی، حضور کی ناموس کی باری آئی، حضور کے ختم نبوت کی باری آئی، تو اس نے اپنا تن من دھن سب کچھ محمد عربی کی ذات کے لیے قربان کر دیا۔ حضرات محترم سب سے بڑھ کر چیز کیا ہے؟ زندگی ہے، اور زندگی وہ کتنی خوبصورت ہے جو محمد عربی کے نام پر قربان ہو۔ حضرات محترم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور ادب یہ ہم پر فرض ہے، اور جو انسان نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت کے اوپر پیرا نہیں دے سکتا تو اسے وہ کہتے ہیں کہ مر جانا چاہیے۔ ہر مقام پر کوئی جٹ ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی کیسان ہو، اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر ختم نبوت کی حفاظت کیجئے، کیونکہ ہر گلی کوچے محلے کے اندر اس ٹائم مرزائیت پہنچ چکی ہے۔ وہ پیسے دے کر غریب لوگوں کو بلغا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ حالات ہیں، کچھ عورتیں پہنچی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، پھر وہ بھگا دی گئیں، لیکن طریقہ کار واردات یہی ہے کہ تھل کا علاقہ ہے، دیہاتی لوگ ہیں، ان کو پھر پیسہ دیتے ہیں، کسی کو باہر لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ قبضہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بھوکا مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، محمد عربی کی ذات کے لیے بھوکے مر جائیں گے۔ کھانے کو کچھ نہیں دو گے، پینے کو کچھ نہیں دو گے، لیکن خدا کی قسم آخری خون کے قطرے تک ہم ناموس رسالت کے لیے بھی اور ختم نبوت کے لیے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ حضرات محترم ختم نبوت کی دلیل صرف مکان محمد پر موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھو تو قرآن کی ہر تفسیر میں محمد عربی کی ختم نبوت کی دلیل ہے، اس کے اندر بھی رب نے عالم ارواح کے اندر پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتوں کو فرما دیا تھا۔ انبیاء کی جماعتیں ہیں، جلد سے توحید کے بعد رسالت ہے، اور جلد سے رسالت کے اندر وہ کہتے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے۔ یہ تو ہماری محفلوں میں چلتی ہے نا، اصل وہ ہے جو عالم ارواح میں تھی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے۔ جلد سے رسالت کے اندر رب ذوالجلال نے اللہ وحدہ لا شریک ہے
اس نے انبیاء کی جماعتوں کو کھڑا کیا جن کو روح کہتے ہیں عالم ارواح کے اندر جسم نہیں. عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مصطفیٰ کو درمیان میں کھڑا کر کے اب تعریف جس طرح سے فرمائی. اب سننا اس میں ختم نبوت کی دلیل ہے. ابھی زمین پر آدم علیہ السلام تشریف نہیں لائے, ابھی تک زمین اور آسمان تخلیق نہیں ہوئے, کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی, لیکن ختم نبوت کی دلیل پہلے موجود ہے. محمد عربی کی ذات کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے آدم, شیش, نوح, داؤد, ابراہیم, سلیمان, موسیٰ, عیسیٰ, 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں, سن لو یہ میرا آخر الزمان نبی ہے. یہ آئے گا آخر میں, یہ آئے گا آخر میں, لیکن اگر تمہارے زمانے کے اندر آ جائے یہ ختم نبوت کی دلیل سنو. اللہ فرماتا ہے آئے گا آخر میں. آدم اگر تیرے زمانے میں آ جائے, شیش اگر تیرے زمانے میں آ جائے, سلیمان تیرے زمانے میں آ جائے, اے نبیو اگر یہ آئے گا آخر میں, لیکن اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ تم نبی ہو, تم پیغمبر ہو, تم رسول ہو, بلکہ جب بھی تم نبی بنا کر بھیجے جاؤ اور پیچھے سے والضحیٰ واللیل کا چہرہ آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ تم نبی ہو, تم رسول ہو, تم پیغمبر ہو, بلکہ اس والضحیٰ واللیل کے چہرے کو دیکھ کر اس کے امتی بن جانا اور پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. فاتح قادیانیت پہلا بندہ کون ہے جانتے ہیں؟ فاتح قادیانیت اور مسلمان کے ختم نبوت کے خلاف جس نے پہلے مسلمان قضا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے تو صدیق اکبر کی سنت کیا ہے؟ نبی کے وہ صحابہ جو حافظ تھے اور سب سے بڑی تعداد کے اندر نبی کی ختم نبوت کے لیے انہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے, مسلمہ قذاب کو جہنم باسر کیا. حضرات محترم یاد رکھیے گا جب تک ہماری نسلیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت کی پہراداری کرتے رہیں گی, ایمان باقی رہے گا. لیکن اگر ہم نے اس چیز کو اور ایسی محافل کو اور ایسے نظریات کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ بس پڑھتے جاؤ اور سب کو خوش کرتے جاؤ, پھر یاد رکھیے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی رائے نہیں ہے کہ پھر جو زبان ہم آج کسی بھی انداز سے اٹھا سکتے ہیں اس زبان کو بھی بند کر دیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ یک زبان ہو کر ہم اکٹھے ہو کر تاجدار ختم نبوت کا اس طرح سے نعرہ لگائیں کہ پوری قادیانیت, پورے مرتد کافر اس پاکستان سے دفع ہو جائیں. آپ سب میرے ساتھ لگائیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. من سب نبیا, من سب نبیا, من سب نبیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ادب مصطفیٰ کیا ہے, احترام مصطفیٰ کیا ہے, تعظیم مصطفیٰ کیا ہے؟ ابو سعید سے پوچھئے. حضرت ابو سعید صحابی رسول جلیل القدر ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, محمد عربی کا بلاوا آیا, قیام میں کھڑے ہیں, کان میں محمد عربی کا پیغام ملا, خاتم النبیین کا مقام مصطفیٰ کو سمجھئے. حضرات محترم ہم تو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا, لیکن ان نظاروں نے, ان پہاڑوں نے, ان زمین والوں نے اور ان انسانوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے. ہم خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے خدا کو پہچانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. حضرات میں چند اشعار ذوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار ہیں. میں پڑھتا بہت کم ہوں لیکن چونکہ محفل اس طرح کی ہے تو صرف ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ سب پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب.
ہرا گنبد جو دیکھو گے سبحان اللہ زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے سبحان اللہ نہ اتراؤ زیادہ تم چاند تارو اپنی رنگت پر نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے سبحان اللہ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ اشعار بدیع الزمان بھٹی صاحب آپ کے لیے جو مجاہد ہوتے ہیں تو ان کے لیے اور برق صاحب آپ کے لیے اور جو جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ سب کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ختم نبوت کے لیے بھی پہرا دے رہے ہیں سب کے لیے ان دشمنوں کے لیے کہ تم ہمیں جس طرح سے سمجھتے ہو تو پھر سن لو جو نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو اگر گولی چلاؤ گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایسا ڈھیلا نعرہ نہیں بغداد کا سید شیخ احمد کبیر رفاہی کی اولاد سے حضرت الشیخ عمر سلیم الحسنی البغدادی خطیب و امام امام اعظم ابو حنیفہ جامع مسجد بغداد شہزادے جو تشریف لیے ہیں زور سے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اگر طیبہ کو جاؤ گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے
آخر شعر ہے اس زمین کے لیے ہے جو فانی جان ہے. خواجہ غلام حسن سیواک رحمۃ اللہ فرماتے تھے سرکی کے اندر کہ کلمہ نبیدہ ہے عمرہ دا گانا پردہ پڑھیندا ہے حسن نمانا فانی جہاں ہے کہہ نہیں اورانا سمجھ سیانا سمجھ سیانا. اس کے والے سے فانی جان کے والے سے اگر تم جان لو اس دار فانی کی حقیقت کو اگر تم جان لو اس دار فانی کی حقیقت کو میرا دعویٰ ہے تم دل کو لگانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم دل کو لگانا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. باخر دعوانا